الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه محبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے، اور کملی میں چھپا لیں گے میرے آقا حشر میں، کملی میں چھپا لیں گے میرے آقا حشر میں، ہم جیسے انہیں جو بھی گناہگار ملیں گے۔ اور اصحاب سے الفت تو ذرا آپ کی دیکھو، اصحاب سے الفت تو ذرا آپ کی دیکھو، ابو بکر و عمر پہلو میں دو یار ملیں گے، اور یہ سوچ کے سوتا ہوں تصور میں نبی کے، یہ سوچ کے سوتا ہوں تصور میں نبی کے، یہ سوچ کے سوتا ہوں تصور میں نبی کے، کہ اس رات مجھے خواب میں سرکار ملیں گے۔ خوش بخت جنہیں سید ابرار ملیں گے، وہ عید کا دن ہوگا جو سرکار ملیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ محمد زبیر قادری صاحب کے والد محترم مسافر خان مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ ختم 40واں کی محفل سجی ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، مرحوم کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ اب سب لوگ اہل خانہ کے غم میں شریک ہونے کے لیے خالق کائنات آپ کو غموں سے بچائے۔ اور قبلہ قاری گلزار صاحب میرے حوالے سے مبالغہ آرائی سے کام لے رہے تھے، ان کی محبت ہے۔ میں بہت گناہگار سا عاجز سا بندہ ہوں۔ خالق کائنات ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔
اصل چیز یہ ہے، یہ دنیا داری، یہ دنیا کا علم، یہ دنیا کی جاہ و حشمت، یہ دنیا کی عہدے، یہ منصب، سب انسان سے اسی لمحے جدا ہو جاتے ہیں جس لمحے آخری سانس نکلتی ہے۔ تو خان صاحب، گجر صاحب، چودھری صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر صاحب، مشیر صاحب، سب سابق اللہ کے ہٹ جاتے ہیں، انسان کے ساتھ صرف مرحوم لگ جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو، میت کو دفناؤ، جنازہ پڑھاؤ، گھر میں جو مہمان ہوتے ہیں ان کی فکر ہوتی ہے۔ تو قبلہ کاری صاحب کی محبت ہے، رات کو انہوں نے مجھے حکم کیا، میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے کہ یہ امام تھے فیض آباد، پیچھے بند تھی فیض آباد میں، اور میں وہاں جمعہ پڑھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد بڑا عرصہ میں کسی اور جگہ وزیر آباد جمعہ پڑھاتا رہا، وہاں سے ساؤتھ افریقہ چلا گیا، لیکن سرزمین ساؤتھ افریقہ میں جا کر بھی قاری صاحب سے ایک تعلق ایسا تھا کہ ان سے رابطہ ہمارا منقطع نہیں ہوا۔ اور الحمدللہ نہ کوئی پیسے کا لالچ ہے، نہ بظاہر کوئی ہماری رشتہ داری ہے۔ 2 سال جو میں نے جمعہ پڑھایا، ان کے ساتھ بڑی اچھے تعلقات الحمدللہ گزرے۔ بہت کم جو ہے ایسے مخلص ساتھی ملتے ہیں۔ میں اکثر ان کی مثال بھی دیتا ہوں کہ ان جیسا ساتھی جو ہے، جو بندہ جو بھی کہہ دیتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب ائمہ مساجد کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو ماشاءاللہ ان کے ہاں ہمیں ملتی ہے۔ تو ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ موضوعات میں نے 2 عرض کیے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات یا میلاد کے حوالے سے، تو قاری صاحب نے فرمایا کہ میلاد کے حوالے سے بہتر رہے گا۔ تو میلاد کے حوالے سے بھی میرا ایک انداز ہے، قبلہ نوید الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ بھکی شریف، ان کے والد مرحوم ہیں مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے تھے کہ اس قوم کو فضیلتیں سنانے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ فضیلتیں سنا 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 کے نا ہم نے اس قوم کو بے عملی کا شکار، بے عملی جو ہے اس کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب اس قوم کو وعیدیں سنانی چاہیے، اس قوم کو عمل کی کوئی بات سنانی چاہیے۔ تو اگر میں حضور غوث اعظم کا موضوع لیتا تو وہاں بھی میں نے تعلیمات جو ہیں آپ کی اسی حوالے سے کچھ گوش گزار کرنا تھا، اور میلاد کا موضوع ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ میں کچھ عملی پہلو آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، لیکن امید کروں گا کہ آپ احباب بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے سماعت کریں گے۔ منڈی بہاؤالدین سے 1.5 پونے 2 گھنٹے کا سفر کر کے میں آیا ہوں، اور اگر آپ لوگ مجھے توجہ سے سن لینا جی تو میں کہوں گا کہ میرا سفر ضائع نہیں ہوا، لوگوں نے سننے کا حق ادا کیا ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ ایک داد ہوتی ہے، ایک امداد ہوتی ہے۔ داد ہوتی ہے کہ زبان سے آپ کو بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، بولنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یار میری بات پہنچ رہی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے امداد کہ آپ اٹھ کے پیسوں کی شکل میں جو ہے وہ خطیب صاحب کی، نعت خان صاحب کی آپ مدد کرتے ہیں یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو وہ امداد ہوتی ہے۔ تو امداد نہ بھی کریں تو میں ناراض نہیں ہوں گا، لیکن زبان سے اگر سبحان اللہ یا جزاک اللہ کے الفاظ نکال دیں گے تو مجھے احساس ہوگا کہ میری بات پہنچ رہی ہے، وہ بھی صرف اس نظریے تک۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ۔ حضرت ادھر آگے آج تو امید ہے کہ آپ احباب بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ جس جگہ پہ ہے نا ٹھیک ہے، اس کو چھیڑنا چھوڑنا ہے نا، بس بڑا ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم علیہ الطاہرین دعا کرتا ہے اسی حساب سے کلوز کر لیں۔ ٹھیک جی، میلاد کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم میلاد منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت میلاد مناتے
رہیں گے۔ لیکن دو چیزیں ہیں میلاد کے حوالے سے، ایک ہے میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ یہ ساتھی نے کیمرہ لگایا ہوا ہے نا کس لیے کہ یہ آپ لوگوں کی ویڈیو بنائے، جو بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، تو اس کی ویڈیو بنائے اور اس کی آواز بھی جو ہے، اگر اس کے اندر ویڈیو نہ بنے یا بلر ہو ساری ویڈیو، بندے کا پتہ نہ چلے کہ کون بیان کر رہا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ کیمرہ لگائیں گے، کام ہی نہیں کرتا تو کیا لگانا۔ یہ مائک ہے حق پروڈکشن والوں کا، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو مائک یہاں پہ نہیں رہے گا، یہ اس کو اتاریں گے، اس کی جگہ کوئی نیا لگائیں گے۔ سٹینڈ کا کام ہے کہ یہ اس مائک کو یہاں پہ ٹکائے رکھے، اگر یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا، ایک جگہ پہ نہیں ٹکے گا، تو یہ سٹینڈ بھی ادھر نہیں رہے گا۔ تو یہ جو بھی میں نے مثالیں دی ہیں، یہ ان چیزوں کے مقاصد ہیں۔ اس مائک کا مقصد ہے کہ آواز کو مشین تک لے کے جانا، پھر ڈبوں تک جانا۔ یہ اگر اپنا کام پورا کرے گا تو یہ یہاں پہ لگائیں گے، نہیں کرے گا تو اس کو اتار کے اپنے بیگ میں رکھیں گے، اس کی جگہ کوئی متبادل جو ہے وہ لگائیں گے۔ تو ہماری ایک چھوٹی چیز ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو ہم اسے تبدیل کرتے ہیں، اس کی مرمت کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اگر اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے تو کیا بغیر مقصد کے عطا کر دیا؟ حضور کی آمد کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا، کہ خالق نے بھیجا کیوں ہے اپنے محبوب کو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ میلاد کا بیان ہوگا تو ہمارا واعظ، ہمارا خطیب، مبلغ آیت کا یہ حصہ تو تلاوت کرے گا کہ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنی عظمتوں والا رسول مبعوث کیا، اور احسان کے اوپر بات ہوگی، عظمت والے رسول کے اوپر بات ہوگی، ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے جو آیت کا اگلا حصہ ہے جس میں مقصد میلاد کا ذکر ہے کہ خالق نے احسان کیا کیوں ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، نہ اس کو کوئی ڈسکس کرتا ہے، نہ اس کو کوئی بیان کرتا ہے۔ وہ بھی آیت کا حصہ ہے، اسے بھی تو ہم نے بیان کرنا ہے نا جی۔ مقصد میلاد بھی تو ہم نے سمجھنا ہے، کیا وہ غیروں نے تو نہیں نہ سمجھنا۔ تو مقصد میلاد کے حوالے سے جو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کے مقاصد بیان کیے ہیں، حضور کی آمد کے اللہ نے احسان کیوں کیا ہے، اس میں سے پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ حضور کی آمد کا پہلا مقصد کیا ہے کہ حضور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب ہم میلاد منائیں اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہ ہو، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہ ہو، جو اہل قرآن ہیں، جن کا کام دن رات قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ان سے ہمیں بغض ہو اور ہم میلاد مناتے پھریں تو اس میلاد منانے کا کوئی فائدہ ہے؟ مقصد میلاد بھی سمجھنا چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت کے محبوب کا انداز کیا ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابی بن قعب حضور کے صحابی ہیں، سرکار نے فرمایا اے ابی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو میرے سامنے بیٹھ کے تلاوت کرے اور میں آمنہ کلال سامنے بیٹھ کے تیری زبان سے تلاوت کو سماعت کروں۔ ابی بن قعب رونگٹے کھڑے ہو گئے، حضور میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، تیرے رب نے تیرا نام لے کر مجھے حکم فرمایا۔ ابی بن قعب کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، زارو قطار رونا شروع کر دیا، اور آنکھوں میں آنسو اور موتی سجا کے پھر ابی بن قعب نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ بینہ کی تلاوت کی، اور سامنے بیٹھ کے اللہ کے محبوب سماعت کر رہے ہیں۔
تو قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے، ہم قرآن کتنا سنتے ہیں اور کتنا ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہم تو ٹائم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے، کب ختم ہو ہم جائیں۔ میلاد ہم منائیں، لیکن مقصد میلاد سے ہمیں سروکار کوئی نہ ہو تو یہ حضور سے وفا نہیں ہے۔ حضور کے دوسرے صحابی، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود، سرکار نے فرمایا میرے غلام میرا دل کرتا ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کرے، میں سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کو سماعت کروں۔ یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں، آپ سماعت کریں گے؟ فرمایا ہاں، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرا غلام تلاوت کرے اور میں سامنے بیٹھ کے سماعت کروں۔ عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کا آغاز کیا اور کرتے گئے آنکھیں بند کر کے۔ کیا ذوق ہوگا، کیا شوق ہوگا کہ صاحب قرآن سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور حضور کے صحابہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی تلاوت کا آغاز کیا، پڑھتے گئے آنکھیں بند کر کے، ایک ذوق اور کیفیت کے اندر پڑھتے گئے۔ احبابی وقار جب اس آیت پہ پہنچے نا کہ اللہ رب العزت سابقہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ لائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب ہم آپ کو سابقہ ساری امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے نبی نے فرمایا امسک، اے میرے غلام رک جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رک گئے، آنکھیں کھولیں، سرکار کے چہرے پہ پڑی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کلام سن بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ حضور کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی ہے۔ ایسا کبھی ہم نے قرآن سنا ہے؟ جو حضور کی آمد کا پہلا مقصد اس آیت کے اندر خالق نے بیان کیا کہ حضور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ کس لیے احسان کیا ہے؟ تاکہ آپ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ تو یہ تو ہے کہ حضور کا صحابی سنے، تلاوت کرے اور اللہ کے نبی سماعت کریں۔ پھر جب صاحب قرآن خود تلاوت کرتے ہوں گے، کوئی اور سنتا ہوگا تو اس کا کیا انداز ہوگا؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک عمر ہیں، فاروق نہیں بنے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ضیاء القرآن کی 5ویں جلد کے اندر سورہ الحاقہ کے تعارف کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ ایک دن جناب عمر گھر سے نکلے، اپنے پاس ہتھیار چھپا کے نکلے کہ آج تو میں نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کر کے چھوڑوں گا، نعوذ باللہ آج تو میں روز روز کا قصہ ختم کرتا ہوں، میں قتل کر کے چھوڑوں گا۔ یہ غلط ارادہ لے کے گھر سے نکلے، اللہ رب العزت کے محبوب صحن حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، عمر پیچھے پیچھے ہیں، چلتے 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 سرکار چونکہ آگے تھے، پہلے حرم شریف میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے نماز کے لیے نیت باندھی اور بلند آواز سے قرات کرنا شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب عمر قریب آئے نا تو کہا کہ چلو جو کام کرنے کے لیے آیا ہوں وہ تو بعد میں کروں گا، پہلے میں سنوں تو صحیح کہ مسلمانوں کا نبی جو تلاوت کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، اس میں کہتا کیا ہے، سنوں تو صحیح کہتا کیا ہے۔ تو اس ارادے اور نیت کے ساتھ جناب عمر وہاں پہ نہ چھپ کے بیٹھ گئے، اتنے فاصلے پہ چھپ کے بیٹھے کہ جہاں سرکار کی آواز پہنچ رہی تھی، سرکار کی تلاوت کی آواز پہنچ رہی تھی، چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے اللہ رب العزت کے محبوب نے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کی، آمین کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب نے سورہ الحاقہ کی تلاوت کا آغاز کیا، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ یہ پوری سورت جو ہے نا ایک ترتیب کے ساتھ ہے، الفاظ جو ہیں آخر میں
ایک منظم اور جس طرح شعر و شاعری ہوتی ہے نا، قافیہ اور ردیف آپس میں ہم وزن ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ سورت جو ہے اس کے الفاظ بھی آخر میں ہم وزن ہیں۔ جناب عمر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، دل میں خیال پیدا ہوا، دل میں، اور خیال تھا، کچھ باتیں اب میں اشارتاً کروں گا، انہیں سمجھ آئے گی جو ذہنی طور پر بھی موجود ہیں، صرف جسمانی طور پر نہیں۔ احباب بکر، اب خیال تھا اور خیال دل میں تھا، اس کو الفاظ کا روپ نہیں دیا، اتنی بلند آواز سے کہا نہیں ہے کہ سرکار نے اس کو سنا ہو، ایک خیال تھا اور دل میں تھا خیال۔ احباب بکر، وہ خیال کیا تھا؟ خیال یہ تھا کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی کلام کر رہا ہے، یہ تو مجھے کسی جو ہے خالق کی کلام لگتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، یہ تو مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ اب ایک خیال تھا اور دل میں خیال کیا کہ یہ تو مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ اللہ کے نبی اسی صورت کی اس آیت پہ پہنچے اور یہ آیت تلاوت کی، فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، ماشاءاللہ۔ شیشہ ٹوٹا ہے، اس کی آواز تھوڑی زیادہ تھی، یہ غالباً ساؤنڈ کی آواز کی وجہ سے نا، ایفیکٹ کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا جو ہے عظیم خطیب ہوں اس وجہ سے۔ وہ ایک جگہ جعفر قریشی صاحب جو ہیں، انہوں نے نا تقریر کی بار موسیٰ میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ چونکہ لوگ زیادہ ہونا تو حبس بن جاتی ہے، تو وہ دیواروں کے اوپر نا وہ نمی یا قطرے جو ہے وہ پسینے کے وہ ظاہر ہوئے، تو کسی نے کہا دیکھیں جی دیواریں بھی رونے لگ گئی ہیں۔ تو اسی مسجد میں بعد میں پروگرام کے لیے گیا، میں نے تقریر کی تو وہاں بھی لوگ زیادہ تھے، تو پھر جو ہے وہ نمی بن گئی۔ تو مولانا آصف کیلانی صاحب ہیں ہمارے میزبان، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آج خان صاحب نے تقریر کی ہے تو آج بھی نمی بن گئی ہے، یہ دیواریں روئی نہیں ہیں، یہ لوگوں کا جو ہے اگر تعداد زیادہ ہو تو یہ ایشو بن جاتا ہے، تو یہ دیواریں روتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ چونکہ بند ہے اور ساؤنڈ کا تھوڑا شور کی وجہ سے، یہ اس کی ایک دھمک ہوتی ہے آواز کی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو احباب بکر، اب خیال دل میں تھا تو سرکار نے جواب دیا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب دل میں خیال تھا، سرکار نے قرآن کی آیت تلاوت کی تو دل میں چوٹ پڑی کہ میں نے دل میں خیال کیا تھا اور ادھر سے مجھے جواب مل گیا، فوراً دوسرا خیال آیا، اور نعوذ باللہ دوسرا خیال اس سے بھی برا تھا۔ کہا کہ میں نے دل میں خیال کیا اور مسلمانوں کے نبی کو پتہ چل گیا، انہوں نے مجھے جواب دے دیا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ نعوذ باللہ یہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو مجھے جادوگر بھی لگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک یہ تو مجھے جادوگر بھی لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نبی نے اسی آیت کے ساتھ متصل دوسری جو آیت ہے وہ تلاوت کی، فرمایا وما ہوا بقول شاعر۔ پہلا خیال یہ تھا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، سرکار نے جواب دیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ دوسرا خیال آیا کہ یہ تو جادوگر بھی ہیں، فرمایا وما ہوا بقول کاہن، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی جادوگر کا کلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، علماء حق اہل سنت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی جادوگر کا کلام ہے۔ احباب وقار، سینے میں پہلی مرتبہ یہاں چوٹ پڑی تھی کہ میں نے دل میں دونوں خیالات کیے اور ادھر سے جواب مل گیا۔ پھر گھر پہنچے، کئی عرصے بعد پھر بہن نے تلاوت کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ سامنے بھائی نے بیٹھ کے سنا، کیا دنیا تھی، بہنیں تلاوت کرتی تھیں، بھائی سنتے تھے، دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔
مسافر خان مرحوم کی ختم چہلم میں آنے والوں، خدارا میلاد بھی مناؤ اور میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد بھی سمجھو، مقصد میلاد بھی سمجھو۔ اب بابا جی وقار جب بہن نے پڑھا، بھائی نے سنا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غلامی کا توق گلے میں ڈالا اور سرکار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا اے عمر نماز پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ کدھر؟ فرمایا ادھر ہی پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صحن حرم میں کیوں نہیں؟ فرمایا کہ صحن حرم میں علل اعلان جا کر نماز پڑھیں گے تو کفار و مشرکین تکلیفیں پہنچائیں گے، زد و قوب کریں گے، پیٹیں گے، تکلیفیں دیں گے، اس لیے آج جو ہے اگر نماز پڑھیں گے تو ادھر ہی چھپ کے ہم نماز پڑھیں گے۔ قربان جائیں، جناب عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آج تک اگر دشمن تھا اور دشمنی کا حق ادا کیا ہے، آج اگر غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہے تو آج کے بعد عمر غلامی کا حق بھی ادا کرے گا۔ یا رسول اللہ آج کلمہ پڑھا ہے عمر نے، آج کے بعد عبادت چھپ کر نہیں ہوگی، اگر آج سجدہ کریں گے خالق کائنات کو تو صحن حرم میں جا کر علل اعلان سجدہ ادا کریں گے۔ اے عمر کفار و مشرکین تکلیف پہنچائیں گے۔ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کوئی میلی نگاہ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھتا بھی ہے، یا رسول اللہ عمر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ تھا مشن میلاد مصطفیٰ۔ اللہ کے نبی نے جب پہلے دن اعلان کیا نا اہل خانہ کو اکٹھا کر کے، کون ہے جو اس رستے میں میرے ساتھ مل کے پتھر کھائے؟ کون ہے جو اس پرخار وادی میں میرے ساتھ چند قدم چلے؟ کون ہے جو اس راستے میں میرے ساتھ مل کے تکلیفیں برداشت کرے؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ ایک ننھی سی معصوم سی جان ہے، 10 سالہ ایک معصوم بچے کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اور اس پرکٹھن وادیوں میں، اس پرکٹھن راستوں میں اگر ساتھ نہیں دیتا، میں علی المرتضیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہ مشن تھا، یہ مشن تھا۔ ہم میلاد کو رسم سمجھ کے مناتے ہیں، مشن سمجھ کے نہیں مناتے۔ اگر ایک ربیع الاول بھی ہم نے یقین کریں مشن سمجھ کے منا لیا نا تو پھر ہماری مسجدیں خالی نہیں رہیں گی، ہمارے مدارس ویران نہیں رہیں گے، پھر ہماری عوام بے عملی کا شکار نہیں رہے گی۔ اگر ایک ربیع الاول بھی ہم نے مشن سمجھ کے منا لیا، لیکن افسوس ہم مشن سمجھ کے نہیں، ہم رسم سمجھ کے مناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، بازاروں کو بھی سجاتے ہیں۔ ربیع الاول گزرتا ہے تو پھر ہم ویسے کے ویسے بے عملی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو احباب جوکار حضور کی آمد کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، حضور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور کی آمد کا دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، جو اس آیت کے اندر خالق کائنات نے ذکر کیا، فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور دلوں کی دنیا پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر ہم نے سجاوٹ کی ہو، گلیوں کو بازاروں کو سجایا ہو، لیکن اپنے اندر ہمارے حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو اپنے بھائیوں کے حوالے سے، تو باہر کی سجاوٹ کا کیا فائدہ؟ بہتر نہیں ہم دل کی دنیا کو سجائیں، باہر بھی سجائیں، اندر کی دنیا بھی سجائیں۔ کوئی مفہوم مخالف نہ لے لے کہ حضرت صاحب سجاوٹ کے مخالف ہیں، نہیں میں خود سجاتا ہوں، لیکن باہر کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا بھی سجانی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت انس غلام ہیں، سرکار نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا ان تصبحا و تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد، اے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے نا تو صبح و شام اس انداز میں کیا کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، عداوت نہ ہو، اندر دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ پھر فرمایا ففعل، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو ایسا کیا کر۔ پھر فرمایا ثم قال یا بنی ذالک من سنتی، اے انس اپنے دل کو صبح و شام صاف رکھنا، یہ میں آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ ہم نے باہر کو سجایا ہو، اندر حسد ہو، تو کیا فائدہ باہر کی سجاوٹ کا؟ باہر بھی سجائیں اور اپنے من کو بھی سجائیں۔ پھر فرمایا ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ ومن احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا وہ میں آمنہ کے لال سے محبت کر رہا ہے۔
جو میری سنت سے محبت کر رہا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، گویا اس نے میں آمنہ کے لال سے محبت کی ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضور کی آمد کا دوسرا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یزکیہم، حضور تزکیے کے لیے، ظاہری اور باطنی پاکی کے لیے تشریف لائے۔ ہم میلاد تو منائیں لیکن اندر حسد لیے پھرے ہوں۔ اور آج دیکھتے ہیں آپ عدالتوں میں جائیں، بھائی نے بھائی کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، چچا کا بھتیجے کے اوپر کیس ہے، ہمسائے کا ہمسائے کے اوپر کیس ہے، والد کے بیٹے کے اوپر کیس ہے، بیٹے کا والد کے اوپر کیس ہے، میری جائیداد والد نے مجھے نہیں دی۔ کیا یہ ہیں کہ نہیں؟ پھر میلاد منانے کا کیا فائدہ جب اندر بغض رکھنے، اندر حسد اور دشمنیوں کے پہاڑ پالنے ہیں؟ حضور تو آئی دل کی دنیا پاک کرنے کے لیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اب حضور دل کی دنیا پاک کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح جناب عمر آئے تھے نا ارادہ غلط لے کے اور دل کی دنیا متاثر لے کے واپس گیا، اسی طرح ایک شخص ہے جس کا نام فضالہ ہے، وہ بھی غلط ارادہ لے کے آیا ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی سرکار کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے ہتھیار چھپا کے آیا ہے، اور وہ بھی آیا سیدھا سین حرم میں ہے۔ اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور جناب فضالہ جو ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے طواف کرتے کرتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار تیز کرنا شروع کر دی۔ سرکار آہستہ آہستہ اس نے رفتار تیز کرنا شروع کر دی کہ قریب جاؤں گا تو اپنا جو ہے وہ کام کروں گا۔ تو جب بالکل حضور کے قریب ہو گیا، فلما دنا من، جب بالکل قریب ہو گیا، اب کچھ اشارتاً میں عقیدے کی باتیں بھی کروں گا، سمجھ اسے ہی آئے گی جو روحانی طور پر بھی موجود ہے، جس کا ذہن بھی یہاں ہے اور جسم بھی یہاں ہے۔ اب ابو بکر وہ قریب آ گیا، اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ آگے چلتے چلتے ہی سرکار نے سوال کیا، افضالہ تو، اے پیچھے آنے والے، کیا تو فضالہ ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے آنے والا کون ہے، آگے چلتے چلتے پوچھا، کیا تو فضالہ ہے؟ اس نے جواب دیا، نعم، ہاں میں فضالہ ہوں۔ اللہ کے نبی کا دوسرا سوال اور اپنے عقیدے پہ رش کرنا، فرمایا ماذا کنت تحدث بہ نفسک، اے فضالہ یہ تو بتا اپنے دل میں کیا ارادہ لے کے آیا ہے، کیا ارادہ لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا لا شیء، کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، حالانکہ ارادہ تو غلط تھا، جھوٹ بولا، کہتے ہیں میں تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرائے، تبسم فرمایا کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ بارگاہ ہے اللہ کے نبی کی جہاں زبان اور دل کا رشتہ ایک ہونا چاہیے۔ اب ابو بکر اس سے اگلے روایت کے الفاظ جناب فضالہ کے ہیں۔ فضالہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا، فضالہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے مجھ سے دور رہتے ہوئے، ذرا میرے قریب آنا۔ اور کون ہے جس سے سرکار قریب کر رہے ہیں؟ جو قاتل ہے، جو قتل کا ارادہ لے کے آیا ہے، جو ہتھیار چھپا کے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا فضالہ میرے قریب آنا۔ کیا ہم بھی اپنے دشمن کو قریب کرتے ہیں یا ہم اپنے بھائی کو دور کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اپنے ہمسائے کو دور کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، تھوڑے سے پیسے آ جائیں ہمارا جو ہے وہ اپنا جو انداز ہے زندگی گزارنے کا، لائف سٹائل، وہی بدل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بیک ورڈ ہیں، ان سے تعلق اب ختم کرو، کوئی نئی فیملی کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اب ہمارے پاس گاڑی ہے، عہدہ ہے، بنگلہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہم تعلق توڑتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ہم جھگڑے کرتے ہیں، بھائیوں سے ہم خفا رہتے ہیں، جبکہ جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس نبی کی سنت تو یہ ہے، کوئی قتل کا ارادہ لے کے آئے میرا نبی اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ بھی سرکار کی سنت ہے، اس کو ہم نے کب اپنانا ہے؟ ہمیں شرم آتی ہے نا حضور کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے۔ حضرت ماقل بن یسار ہیں، بصرہ کے گورنر ہیں،
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، تو فارس کے نا بڑے بڑے، روم کے بڑے بڑے رئیس جو ہیں وہ آئے ملاقات کرنے کے لیے. کھانا سجتا ہے سامنے، جب کھانا تیار ہوتا ہے تو بڑے بڑے رئیس بھی سامنے بیٹھتے ہیں. حضرت ماکل بن یسار حضور کے صحابی وہ بھی بیٹھتے ہیں. تو بیٹھتے ہیں تو لقمہ توڑتے ہیں، ہاتھ سے لقمہ نیچے زمین پہ گرتا ہے. جب زمین پہ گرتا ہے حضور کے غلام نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ اٹھایا، لقمہ اٹھا کے اس کو صاف کیا. اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو منہ میں رکھا. جو غلام تھے وہ آ کر کان میں سرگوشی کرتے ہیں، حضور آپ ایسی حرکت نہ کریں. یہ جو ہیں، یہ جو بڑے بڑے رئیس آئے بیٹھے ہیں، ان کو اس حرکت سے بڑی حقارت کی نظر سے یہ دیکھتے ہیں، اس کو اچھا نہیں محسوس کرتے، یہ تحقیر کی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں. قربان جائیں حضرت ماکل بن یسار نے، انہوں نے تو کان میں سرگوشی کی تھی نا، حضرت ماکل بن یسار نے بلند آواز سے جواب دیا، کہا ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دو، اسے اٹھاؤ. ایک روایت میں یہ، اسے اٹھاؤ، صاف کرو، منہ میں رکھو، اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے سرکار کی سنت کو زندہ کیا لوگ کیا کہیں گے؟ ہم علماء کا لباس پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ احباب وقار، آپ جب دنیا سے جائیں گے کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں صاحب چلے گئے. ایک دو دن تک یاد رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر بھول بھلائیاں ہیں. احباب وقار، جب مرنے کے بعد آپ کی پرواہ کسی کو نہیں ہے تو آج تم کسی کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اگر پرواہ کرنی ہے تو اپنے خالق کی پرواہ کرو. اگر کسی ذات کی پرواہ کرنی ہے تو جس نے قبر میں آنا ہے اس کی پرواہ کرو. تو احباب وقار، سرکار کی سنت یہ بھی ہے کہ حضور اپنے دشمن کو بھی قریب کرتے ہیں. اے فضالہ، بڑا عرصہ ہو گیا مجھ سے دور رہتے ہوئے، ذرا میرے قریب آنا. سرکار نے قریب کیا. ثم وضع یدہ علی صدری، الفاظ فضالہ کے ہیں. سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے میرے سینے پہ رکھ دیا. فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈ اپنے سینے میں محسوس کی، میں نے ٹھنڈ اپنے سینے میں محسوس کی. سرکار نے ہاتھ رکھا، میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. احباب وقار فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب سرکار نے ہاتھ رکھا میں نے محسوس کیا میرے کندھے کے سارے بوجھ اتر گئے. آپ کہیں گے کندھے پہ بوجھ کیا تھا؟ میں کہوں گا کہ بعد بوجھ ہوتے ہیں جو کندھے پہ تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. جس بوڑھے باپ کا نوجوان بیٹا میت اس کی پڑی ہو نا گھر میں، اس بوڑھے سے پوچھیں کہ اس کے کندھوں پہ بوجھ ہے یا نہیں. اس ماں سے پوچھے جس کا جوان بیٹا اس سے جدا ہوا ہے، اس کے کندھوں پہ بوجھ ہیں یا نہیں. یا اس بوڑھے سے پوچھے جس کے گھر میں اس کی نوجوان بیٹی ہے، اس کے پاس ڈگری بھی ہے، حسن کی دولت بھی ہے، لیکن وہ بیچارہ دیہاڑی کرتا ہے، 700-800 کماتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر سکے، کوئی اس کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بوڑھے باپ سے پوچھے نا کہ وہ گھر کی دہلیز پار کرتا ہے تو کتنے بوجھل قدموں سے پار کرتا ہے، بیٹی کا سامنا نہیں کر سکتا. اس سے پوچھیں اس کے کندھوں پہ بوجھ ہے یا نہیں. تو احباب وقار فضالہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار نے ہاتھ رکھا، میں نے محسوس کیا میرے کندھے کے سارے بوجھ اتر گئے ہیں. جب سرکار نے ہاتھ اٹھایا، اب یہ الفاظ بھی فضالہ کے ہیں. فرماتے لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں قاتل بن کے آیا تھا، اندر دشمنی لے کے آیا تھا، بغض لے کے آیا تھا. فرماتے ہیں سرکار کے ہاتھ رکھنے سے پہلے روئے زمین پر اگر کسی چہرے سے مجھے عداوت تھی تو سرکار کے چہرے سے عداوت تھی، اگر کسی چہرے سے مجھے نفرت تھی تو سرکار کے چہرے سے نفرت تھی، اگر کسی چہرے سے میں دشمنی کرتا تھا تو سرکار کے چہرے سے دشمنی کرتا تھا. لیکن فرماتے ہیں واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی من. فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے سرکار نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، روئے زمین پر اگر کوئی چہرہ مجھے
مجھے پیارا لگتا تھا تو سرکار کا رخ بدوہا کا چہرہ پیارا لگتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کہا پہلے عداوت تھی، لیکن جب سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو روئے زمین پر جتنے چہرے بستے ہیں کوئی چہرہ اتنا پیارا نہیں لگتا تھا جتنا سرکار کا ودوہا کا مکھڑا پیارا لگتا تھا. اب آپ جو وقار اب یہ میں بیان کر رہا ہوں یزکیہم، حضور دل کی دنیا کیسے پاک کرتے ہیں. جب تزکیہ نفس ہوا فضالہ واپس پلٹے. میرے نوجوان بھائیوں کے لیے میرا پیغام، واپس پلٹے. رستے میں ایک عورت ہے جس کے فضالہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. فضالہ ساری رات بیٹھ کے اس کے حسن کے تذکرے کرتا ہے. وہ عورت فضالہ کے حسن کے تذکرے کرتی ہے. رات گزر جاتی ہے، دونوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی. آج فضالہ، پہلے آتا تھا نا فضالہ تو نظریں آسمان کی طرف ہوتی تھیں، کب مجھے میری محبوبہ میری معشوقہ نظر آ جائے. آج فضالہ سرکار کی بارگاہ سے ہٹ کے آ رہے ہیں تو آج نظریں جھکی ہوئی ہیں. آج جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ فضالہ آ رہے ہیں. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو قبول ہے، لیکن کیا غیر محرم کو دیکھ کے نظریں جھکانا بھی تجھے قبول ہے؟ ساری رات تیری غیر محرم کے ساتھ فون پہ باتیں کرتے ہوئے گزر جائے اور نعرہ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیا لگائے تو یہ حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے. جنہوں نے حقیقت میں غلامی رسول میں موت کو قبول کیا ان کا انداز کیا ہے. ایک لمحے کی سرکار کی رفاقت میسر آئی ہے، سرکار نے ہاتھ رکھا ہے، اٹھا دیا ہے. واپس پلٹے تو اب نظریں جھک گئی ہیں. اس عورت نے دیکھا عجیب بات ہے، فضالہ نظریں اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں، میری طرف تکتا بھی نہیں. یہ وہی فضالہ ہے جو میرے حسن کے تذکرے کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا. کبھی میری زلفوں کی باتیں، کبھی لب و رخسار کی باتیں، کبھی قد و قامت کی باتیں، کبھی جوانی کی باتیں. رات گزر جاتی تھی، فضالہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. آج فضالہ دیکھتا بھی نہیں ہے، نہ ہمارے درمیان کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی ناچاکی ہے. ذہن میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ فضالہ مذاق کر رہا ہو، اٹکیلیاں کر رہا ہو. تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے گا، کدھر جائے گا؟ اس در کے علاوہ اور فضالہ کے پاس کوئی در نہیں ہے. لیکن فضالہ نظریں چکا کے گزر گئے، اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہے. چلتے گئے فمررت بامرأۃ، اس عورت کے پاس سے گزرے. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب فضالہ نہیں پلٹے گا تو پھر اس عورت نے آواز دی، اس نے بلایا، کہا کہ اے فضالہ آج تکتا بھی نہیں ہے میری طرف. اے فضالہ کیا بات ہے؟ میں بھی وہی، میرا حسن بھی وہی، میرا قد و قامت بھی وہی، لب و رخسار بھی وہی، میری جوانی بھی وہی. اے فضالہ تو باتیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا. اے فضالہ آج دیکھتا بھی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اے فضالہ کیوں ناراض ہے؟ تو فضالہ نے زبان حال سے جواب دیا، کہا خبردار اے عورت آج کے بعد مجھے آواز نہ دینا. اے فضالہ کیوں؟ فرمایا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ کریم، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، علماء حق اہل سنت. ماشاءاللہ. اب میری نگاہوں میں، کہا آج تک میں نے تیرا چہرہ دیکھا تھا، آج میں بدوہا کا مکھڑا دیکھ کے آ رہا ہوں. آج تک میں نے تیری زلفیں دیکھی تھی، آج میں واللیل کی زلفوں والوں کو دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا آج تک میں تیرے حسن پہ مرتا تھا، تیرا حسن ایسا ہے کہ 2-3 دن تک تو غسل نہ کرے، تجھے پسینہ آئے، تیرے جسم سے بدبو آتی ہے. جس سونے کو دیکھ کے آ رہا ہوں وہ اتنا حسین ہے، اگر اسے پسینہ بھی آئے تو جسم سے بدبو نہیں آتی، پسینے سے بھی خوشبوؤں کے ہلے آتے. خبردار، اب میں تیرے کام کا نہیں رہا، اب میں غلام رسول بن چکا ہوں، اب میں حضور کا عاشق اور دیوانہ بن گیا ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کی آمد کا دوسرا مقصد، حضور تزکیہ نفس کے لیے تشریف لائے ہیں، دل کی دنیا بدلنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج ہم باہر گلیوں کو سجائیں،
لائٹوں سے گھروں کو سجائیں، مسجدوں کو سجائیں، اندر ہمارے حسد ہو، اندر بغض ہو، اندر کینہ ہو، اندر عداوتیں ہوں، اندر دشمنیاں ہوں، باہر کی سجاوٹ کا کیا فائدہ؟ دلوں کو بھی سجاؤ، اور میلاد کو رسم سمجھ کے نہ مناؤ، مشن سمجھ کے مناؤ۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مشن سمجھ کے منائیں گے تو پھر ہماری مساجد خالی نہیں رہیں گی۔ تو حضور کی آمد کا دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ آج ہمارا کتاب و حکمت کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ دوسروں کو دیکھیں، کوئی عصر کے بعد بوڑھا بیٹھا ہو تو وہ قرآن کا ترجمہ لے کے پڑھے گا۔ ہمارا قرآن کے ساتھ ہم صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کی نزع کی کیفیت ہو تو ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ میں کہتا ہوں نادانوں، قرآن زندوں کو مردہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو مردہ دلوں میں زندگی ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے تو زندگی کے اصول قرآن سے سیکھنے تھے، لیکن ہم نے اس کو کس لیے لگا دیا کہ ایصال ثواب کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایصال ثواب کی ہے، لیکن ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ یہ دستور حیات ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے ہمیں آیا ہے۔ ہم نے کتاب و حکمت کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق؟ تو حضور کی آمد کا تیسرا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ حضور کی آمد کا چوتھا مقصد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور نمونہ دینے کے لیے تشریف لائے، زندگی گزارنے کے ایک لائف سٹائل دینے کے لیے تشریف لائے۔ آج اگر کوئی مبلغ ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی سالار ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی احباب جی وقار لیڈر ہے، کوئی والد ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی ٹیچر ہے، زندگی کے کوئی تاجر ہے، زندگی کے جس شعبے کے اندر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں ہر شعبے کے اندر آپ کو میسر آئیں گے۔ لیکن افسوس ہم کاپی کرتے نہیں ہیں، ہم نے غیروں کو کاپی کیا ہے۔ ہم لائف سٹائل بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرے بال وہ فلاں ہیرو کی طرح ہونے چاہیے، فلاں اداکار فلاں گلوکار کی طرح ہونے چاہیے، وہ فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے، بڑا پیسے والا ہے۔ عمر شریف کمیڈین تھا، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ اس نے بڑے بڑے انڈیا کے گلوکاروں کے اداکاروں کے ساتھ اور ہیرو جو ہیں ان کے ساتھ اس نے انٹرویو کیے ہیں، اور وہ ایسا بندہ تھا تو بات کرتا تھا سامنے والا ہنسی نہیں روک سکتا تھا۔ یعنی جو لوگوں کو ہنسانے والا ہے، کیا وہ خود بھی اندر سے خوشحال ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے امیر اہل سنت کی ایک ویڈیو ہے جس میں عمر شریف سامنے بیٹھا ہے، مائک اس کے ہاتھ میں اور زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں اور چیخ چیخ کر رو رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ حضور میری دل کی دنیا عجیب کیفیت میں بسر ہو رہی ہے، آپ میرے اوپر نظر کرم فرمائیں۔ یقین کریں میں ویڈیو سن کے نا جی میرے اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوچنے لگا یار جو دنیا کی نظروں میں اتنا کامیاب ترین انسان ہے، جس کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس کی سٹیمپ انٹری اور ایگزٹ کی نہیں ہوگی، وہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ جو لوگوں کو ہنسا رہا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بڑا کامیاب انسان ہے، وہ کہتے ہیں میری دل کی دنیا عجیب کشمکش میں بسر ہو رہی ہے، آپ میرے اوپر نظر کرم فرمائیں۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آپ دیکھیں وہ کلپ، پھر آپ کو پتا چلے یہ دنیا بڑی بے وفا چیز ہے۔ ایک لمحے آپ کی سانس بند ہوگی، اگلے لمحے آپ کے سابقے علاقے سارے ہٹ جائیں گے، میت کہا جائے گا میت کو اٹھاؤ، میت کو دفناؤ، میت کو غسل دو، میت کا جنازہ پڑھاؤ، پھر 2-4 ماہ تک یاد رکھا جاتا ہے، اس کے پاس بھول بھلائیاں کوئی نہیں یاد رکھتا۔ یاد کس نے رکھنا ہے؟ جو تمہارے اعمال ہیں، جس خدا کے ساتھ تم نے روبرو پیش ہونا ہے بروز قیامت، جس مصطفیٰ کا سامنا قبر میں کرنا ہے۔ کیوں نہ آج اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام لگا دیں؟ ہم تلاش کریں اگر تجارت کرنی ہے تو سرکار نے تجارت کے اصول کیا بیان کیے ہیں۔ میں اگر ٹیچر ہوں تو سرکار نے اپنے صحابہ کو تعلیم کیسے دی ہے؟ میں اگر والد ہوں تو سرکار نے حسنین کریمین کی تربیت کس انداز میں کی ہے؟ سرکار نے سید کائنات کی تربیت کس انداز میں کی ہے؟ سرکار نے اپنی پیاری بیٹیوں کی تربیت کس انداز میں کی ہے؟ میں اگر ایک لیڈر ہوں، ایک راہبر ہوں، تو میں اپنے کارکنوں کے ساتھ کس انداز میں چلتا ہوں؟ صحابہ نے کہا راستے میں جنگل، حضور میں بکری ذبح کروں گا، حضور میں کھال اتاروں گا، حضور میں گوشت بناؤں گا، حضور میں گوشت پکاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا پھر میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔
چشم فلک نے ایسا لیڈر ایسا رہبر کبھی نہیں دیکھا. آج صرف حکم دینے والے ہوتے ہیں، یہاں سے ایسا کر دیں، یہاں سے ایسا کر دیں. حضور جلال امت رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری، آپ عصر کے وقت بچے کھیلتے ہوتے تھے تو وہ ٹائم کھیلنے کا ہے تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ جاؤ بیٹا وہ تگاری اٹھاؤ مستری کے ساتھ لگ جاؤ. استاد اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے، مستری لگے ہوئے ہوتے تھے. حضور جلال امت کیا کرتے تھے، آپ تگاری خود اٹھاتے، گارے والی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے. جب اساتذہ کی نظر پڑتی، طلباء کی نظر پڑتی تو سارے دوڑ پڑتے کہ ہمارا جو لیڈر ہے اگر وہ محنت کر رہا ہے تو ہم کھیل کو چھوڑ نہیں سکتے. تو سارے دوڑ کے تگاریاں اٹھا لیتے تھے. تو یہ سرکار کی سنت ہے کہ لیڈر وہ نہ ہو جو صرف حکم دینے والا ہو، لیڈر خود بھی عملی کردار پیش کرے. آج لیڈر اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا جو کامیاب ترین ہے وہی نظر آئے گا جو خود بھی 7 تکلیفیں برداشت کرنے والا. یہ جنازے ایویں نہیں پوری دنیا کے اندر ریکارڈ بن جاتے، اس کے لیے اپنی زندگی پیش کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے 6 ماہ تک بغیر کسی جرم کے یوسف علیہ السلام کی طرح قیدیں کاٹنا پڑتی ہیں، پھر جا کر لوگ ایک آواز پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو احباب جی وقار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے افسوس فالو نہیں کیا، ہم نے غیروں کی زندگی کو فالو کیا. ایک ہی بات کر کے میں گفتگو ختم کروں گا. سرکار گھر میں تشریف لائے، مجھے ایک دوست کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنی بھابھی کو طلاق دے دی ہے. تو میں نے کہا وجہ کیا بنی؟ کہتے بھائی جو ہے بازار سے سبزی لے کے آیا تھا، بھابھی جو ہے وہ کھیتوں سے ساگ توڑ کے لائی تھی. بھابھی نے کہا کہ آج ساگ پکائیں گے، بھائی نے کہا نہیں سبزی پکائیں گے. تو ان دونوں کی آپس میں تکرار ہو گئی. بھابھی نے کہا نہیں آج تو ساگ ہی پکے گا، میں توڑ کے لائی ہوں اتنی محنت سے. بھائی نے کہا یہ کیسے بات ہو سکتی ہے، آج تو سبزی پکے گی، میں بازار سے سبزی پیسے دے کے لایا ہوں. تو اس پہ احباب جی وقار جھگڑا اور بات چلتے چلتے طلاق تک پہنچ گئی. یہ کوئی ہے طلاق والی بات؟ طلاق پہلے ایک دن نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے جھگڑے اکٹھے ہوتے ہوتے ایک پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر جا کر طلاق ہوتی. احباب جی وقار، اللہ رب العزت کے محبوب تشریف لائیں. عائشہ صدیقہ پانی نوش فرما رہی ہیں، پیالے کے اندر پانی ہے. سرکار کی نظر پڑی نا تو فرمایا یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی. جسے پتا چلا کہ آپ اپنی گھر والی کو کوئی محبت سے کوئی نام دے سکتے ہیں جس کو وہ پسند کرتی ہے، یعنی کہ چڑھانے کے لیے آپ کوئی نام دیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے اپنے سسر کے منہ پہ کہہ دیا کہ وہ میری جو ملنگنی ہے نا بھی صرف منگنی ہوئی ہے، میری ملنگنی کو کوئی بات کا وہ کہہ دینا ملنگنی سے کچھ اس طرح. ملنگنی انہوں نے کہا تو اس کے سسر نے کہا بھی اب تیری منگنی شنگنی ختم، تو نے میری بیٹی کو ملنگنی کہا ہے، ملنگنی آپ کو نظر آتی ہے. تو ایسا نام جو اس کو پسند بھی کرے، ایسا نہیں کہ جو اس کو ناپسند کرتی ہو. تو سرکار نے فرمایا یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے رکھنا. اب میں سرکار کا اسوہ بیان کر رہا ہوں. یہ گھر کی زندگی بھی شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے یہ بھی شریعت نے ہمیں سکھایا. تو سرکار نے فرمایا اے سرخ رنگ والی تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے رکھنا. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا پانی پیا اور آدھا اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اسی پیالے میں ہم اگر ایک گلاس میں پی لیں اور آدھا پہلے بیوی نے پیا اور پھر ہم آدھا پیئیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو رن مرید ہے بھائی، یہ بیوی کا جھوٹا پانی پی رہا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں. اور ہمیں مولویوں کو زیادہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر خوشگوار زندگی ازدواجی بسر کرتے ہیں تو وہ علماء کرتے ہیں. خوشحال زندگی اس حوالے سے دو بھی کر لیں تو دونوں خوش ہوتی ہیں مولوی صاحب سے، وہ ناراض نہیں رکھتا دونوں. کیوں؟ اسے کتاب و سنت کا راستہ. اس لیے کہ میں ہوں نا گھر میں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں بیویوں کی بڑی باتیں تم مانتے ہو. ہم کہتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کا علم ہے، سرکار نے اپنی ازواج کے ساتھ کتنا اچھے دن گزارے ہیں، اس لیے ہم بھی سرکار کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے آدھا پانی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار نے وہ پیالہ لیا
اپنے ہونٹوں کے قریب کیا. میں مثال تمثیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نہ یہ گلاس اس گلاس جیسا، نہ یہ ہاتھ ان ہاتھوں جیسے، اور نہ یہ پانی اس پانی کی مثل ہے. سرکار نے وہ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، پھر پیچھے کر دیا. پیچھے کر کے پھر پوچھا، یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی، یہ تو بتا اس پیالے کے اوپر تیرے ہونٹ کہاں پہ لگے ہیں؟ جہاں تیرے ہونٹ لگے ہیں وہی میں آمنہ کا لال ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ. ٹائم میرا ہو گیا ہے، بس میں بھی اسی پہ ختم کرتا ہوں. مجھے بتائیں تو صحیح کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے تو بات طلاق تک جائے گی؟ جو ساگ کی بات ہے جہاں طلاق تک چلی گئی تھی، میں کہتا ہوں اگر شوہر کہہ دیتا، اللہ کی بندی تو اگر اپنے ہاتھوں سے ساگ پکائے نا تو اس کا تو ٹیسٹ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. پھر تو اتنی محنت سے توڑ کے لائی ہے، میں نے تو پیسے دیے ہیں بازار سے، گولی مار سبزی کو، سبزی کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ساگ پکائے اس کا تو ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کی بندی گولی مار سبزی کو، آج تیرے پیارے ہاتھوں کا پکا ہوا ساگ ہی کھائیں گے. تو اس نے کتنی محبتوں سے ساگ پکانا تھا. بات پھر طلاق تک بھی نہیں جانی تھی. تو عدم برداشت کا یہ عالم ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو ہم لے کے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. سرکار کی جو سنتیں ہیں وہ گھر کے اندر ازواج مطہرات کے ساتھ حضور نے کتنا، سرکار کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، ایک دن بھی سرکار نے کھانے میں سے عیب اور نقص نہیں نکالا. اس کے اندر یہ زیادہ، یہ زیادہ، یہ زیادہ، وہ زیادہ. حالانکہ اس کے جو ہیں حقوق کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھلائے پلائے بریانی تیار کرے. یہ اس کی مہربانی ہے اگر کرتی ہے تو. ہم نے حق مار ان چیزوں کا نہیں دیا، حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے ہم نے حق مار دیا. تو اب ابھی وقت اگر وہ کچھ کرتی ہے، کپڑے استری کر کے دیتی ہے، اس کی مہربانی. پچھلے دنوں یہ پلوڑی شریف ہے، یہ لالا موسیٰ سے آگے ٹھٹھر رائے بہادر صاحب، وہاں پہ میرا بیان تھا. تو وہ ساتھی کہتے ہیں کہ میں بڑا مہمان نواز ہوں. میں نے کہا آپ ہوں گے، لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کو تیار کر کے نہ دے تو آپ مہمان نواز بن سکتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے، میری بیوی کے صدقے ہی میں مہمان نواز ہوں. اس لیے آپ بھی اگر کچھ ہیں نا تو بناؤ سنگھار کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے استری شدہ پہنتے ہیں، تو ان کا صدقہ ہے. تو ان کے بھی کچھ حقوق کا خیال کیا کریں. کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے نمک کے اندر، مرچوں کے اندر، اسے کہیں کوئی بات نہیں. جس طرح ایاز نے تنبا کھایا نا تو کڑوا تھا، لیکن محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کڑوا تنبا ہے، بڑے خوش ہو کے کھا رہے ہیں. کہا ایاز کڑوا نہیں ہے؟ کہاں ہے. کہا تیرے تو چہرے سے نہیں پتہ چلتا کڑوا، تو ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے. کہا جن ہاتھوں سے میٹھی چیزیں ملتی ہیں وہ خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، تو آج تنبا ملا ہے وہ بھی خوش ہو کے کھانا چاہیے. جن ہاتھوں سے اچھی اچھی بریانی کھاتے ہو نا، اگر کہیں تھوڑا نمک اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرو، کوئی بات نہیں. کہو کوئی بات نہیں، تیرے ہاتھوں سے اگر وہ کھاتے ہیں تو یہ بھی کھائیں گے. میرا 11:15 تک ٹائم تھا، 5 منٹ کی معذرت جو اوپر میں لے گیا ہوں. خالق کائنات مجھے بھی اور آپ سب کو. میں نے آیت پڑھی تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے، کچھ وہ بھی بیان کروں گا، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو. آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سماعت کی ایک طالب علم کی باتوں کو. خالق کائنات مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے اندر خطیب اہل سنت، عظیم مذہبی سکالر، فاضل نوجوان، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا فیض الرحمن خان چشتی صاحب